بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے فیس بک کے اوپر کچھ لوگوں نے کچھ سوال ڈالے ہیں اور چاہا تھا کہ ہم اس کا جواب جو ہے دیں، تو چونکہ سوال اتنے زیادہ تھے کہ اس کے جواب کو لکھنے میں بہت دقت آتی، اس لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ویڈیو کلپ بنا کر ان سوالوں کے جواب دے دیے جائیں۔ وہ جو سوال کیا گیا تھا تو اس میں پوچھا گیا تھا کہ امریکہ اور اسرائیل کا ڈسپیوٹ کیوں ہے، ایران کیوں نہیں امریکہ کی بات مان لے رہا ہے اور اس کے ساتھ اچھے ریلیشن رکھ رہا ہے، اپنی ضد کو کیوں نہیں چھوڑ دیتا ہے۔ آج ایران کی ہی وجہ سے شیعت کو کیا کہا جا رہا ہے، ٹیررسٹ ثابت کیا جا رہا ہے، شیعوں کو ٹیررسٹ ثابت کیا جا رہا ہے اور اس طریقے سے شیعت کی بدنامی ہو رہی ہے۔ تو ایران دوسرے سعودی ملکوں کی طرح امریکہ کے ساتھ مل کر کیوں نہیں فائدہ اٹھاتا اور اپنی ضد چھوڑ کر اس ڈسپیوٹ کو کیوں نہیں ختم کر دیتا۔ آخر میں انہوں نے پوچھا ہے کہ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو جناب احسن صاحب، آپ نے جو سوال کیا آپ سنیں کہ پہلے پوائنٹ آف ڈسپیوٹ پتہ کرنا چاہیے کہ کیا پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہے ایران اور امریکہ کے بیچ میں۔ تو آپ کو بیسک بات بتا دیں کہ امریکہ ہو یا اسرائیل ہو، یہ سیدھے سیدھے اسلام کے دشمن ہیں، انسانیت کے دشمن ہیں۔ جو پوائنٹ آف ڈسپیوٹ ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ، اسرائیل اور ویسٹ کے بہت سے لوگوں نے جس طریقے سے پوری دنیا میں ننگا پن، شراب، ڈرگس، طرح طرح کے کرپشن اور برائیوں کو پروموٹ کر رکھا ہے، وہ ساری چیزیں شاہ ایران کے وقت میں ایران کے اندر پائی جاتی تھیں۔ اب وہاں پر جب علماء نے دیکھا کہ ہمارا جو ملک ہے وہ برائیوں کا اڈا بن گیا ہے اور اسلام نے ان تمام چیزوں کو حرام کر رکھا ہے اور یہ ساری چیزیں انسانیت کے لیے بہت بڑی خطرہ ہیں، تو یہ سوچنے کے بعد کیا کیا گیا، اس شاہ کے خلاف مخالفت شروع کی گئی اور امام خمینی آئے اور انہوں نے شاہ کے تختے کو پلٹنا شروع کیا۔ اس کو بچانے کی پوری مدد اگر کسی نے کی تو وہ امریکہ نے کی، لیکن وہ کامیاب نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ امریکہ کو وہ دولت ایران کی جو اس کے بینکس میں رکھی ہوئی تھی وہ اسے واپس کرنا پڑا۔ یہ ہے امریکہ اور ایران کے ڈسپیوٹ کی شروعات۔ امریکہ شہنشاہیت کو بچانا چاہتا تھا، برائیوں کو پھیلانا چاہتا تھا۔ امام خمینی اور ایرانی عوام جو تھی ان برائیوں کو اپنے ملک سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ اب تھوڑا سا آگے ملے گا آپ کے سوالوں کا جواب، لیکن پہلے سن لیجئے کہ آج پوری دنیا پر امریکہ اپنا قبضہ چاہتا ہے اور جو اس کے ساتھ نہیں ہے وہ اس کا دشمن ہے۔ اس کے لیے وہ ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اسی واسطے اس نے شاہ کا سپورٹ کیا تھا، اور جب ایران اس کے مخالف ہو گیا تو اس نے صدام کے ذریعے 8 سال تک اس پر جنگ تھوپ دی اور طرح طرح سے اسے پریشان کیا، جس کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جان گئی۔ امریکہ یو این او کا غلط استعمال کرتا ہے، ہر حال میں اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے۔ اسرائیل جو مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ہے، جس نے قبلہ اول پر قبضہ کر رکھا ہے، فلسطین پر قبضہ کر رکھا ہے، گولان پہاڑیوں پر سیریا کے قبضہ کر رکھا ہے، لبنان کی زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور روزانہ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔ اس نے نہ جانے کتنی مسجدوں کو گروا دیا ہے۔ فلسطینی جو بچے ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے،
وہاں جو بیمار ہیں ان تک دوا نہیں پہنچ سکتی، یہاں تک کہ کھانے اور پینے تک کی ان کی محتاجگی ہو رہی ہے، پوری دنیا چلا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اسرائیل کے کان پر جوں نہیں روئیں رہی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو سپورٹ کرتا ہے کون؟ امریکہ۔ اور یہ وہی اسرائیل ہے جس نے 200 ایٹم بم بنا رکھے ہیں، لیکن امریکہ بھی خاموش ہے اور یو بھی خاموش ہے۔ آج اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں جو دہشت گردی ہے وہ کون کر رہا ہے؟ وہ پورا CIA اور موساد کا نیٹ ورک ہے۔ القاعدہ ہوں یا طالبان یا جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، یہ سب کس کی پیداوار ہیں؟ یہ خود امریکنز کی پیداوار ہے۔ یعنی موساد اور CIA نے مل کر نہ جانے کتنے لوگوں کا مرڈر کرا دیا، سازشیں کی ہیں، ملک کو توڑنے کی سازشیں کی ہیں۔ ایران کے 4 سائنٹسٹ جو مارے گئے ہیں وہ اسی وجہ سے مارے گئے ہیں۔ جاسوسی ان لوگوں نے اتنی کی ہے کہ ابھی 19 فروری کو ایران کے آزادی میدان کے اندر انہوں نے پوری میڈیا کے سامنے 6 ڈرون پیش کیے۔ وہ ڈرون کس کے تھے؟ وہ جاسوسی کر رہے تھے۔ اس میں سے ایک ڈرون تو ہیک کر کے، اس کے کمپیوٹر کو ہیک کر کے وہ ایران نے اتار بھی لیا۔ 5 ڈرون انہوں نے جو مارے تھے اس کو بھی پیش کیا۔ تو دوسرے کے ملک میں جھانک تک، وہاں جاسوسی، وہاں سازش کرنا، لوگوں کو مرڈر کرانا، پلان کرنا، میڈیا کا مس یوز کرنا، یہ سارا کام امریکہ اور اسرائیل پوری طریقے سے کر رہے ہیں۔ WTC پر جو حملہ ہوا تھا وہ بھی موساد اور CIA کی سازش ہے، اور اس کے اوپر 9/11 فارنسک اور دنیا بھر کی فلمیں بنی ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہیں۔ بہت سے لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا ہے کہ 3000 یہودی جو WTC میں کام کرتے تھے وہ کیسے اس دن سب کے سب چھٹی کے اوپر تھے؟ اس کے مطلب اگر یہ پہلے سے پلان نہیں تھا تو پھر انہوں نے چھٹی کیسے لے رکھی تھی؟ اسرائیل اور انڈیا کے تعلقات کے بعد ہی آپ دیکھیں کہ بابری مسجد گرائی گئی ہے اور ہندوستان میں کمنل رائٹس ہوئے ہیں۔ لبنان میں لبنان کے پرائم منسٹر رفیق الحریری کا مرڈر بھی انہوں نے کرایا اور حزب اللہ کے اوپر اس کو چسپاں کر دیا۔ جب 2010 میں پوری میڈیا کے سامنے حسن نصر اللہ نے وہ ویڈیو ٹیپ دکھایا جو المینار ٹیلی ویژن کے اوپر نشر بھی کیا، اس کو دیکھیے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ الزام حزب اللہ کے اوپر لگایا گیا۔ سازش کس کی ہے؟ اسرائیل کی ہے۔ تو اسرائیل جس طریقے سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیل رہا ہے، اسلام کا دشمن بنا ہوا ہے، اس کو پورے طریقے سے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے، تو یہ یقیناً بہت غلط بات ہے۔ یہ ہے مین وجہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے ہی ایران نے اپنے ملک سے شہنشاہیت کو ختم کیا، امریکہ کی جو مونوپولی چل رہی تھی وہ ختم ہوئی، تو ان کو دیکھنے کے بعد کیا ہوا؟ فلسطین کے مجبور جو تھے وہ ایران کے ساتھ ہو گئے۔ سیریا کے حافظ اسد جو تھے انہوں نے دیکھا کہ گولان ہائٹس ان کی قبضہ کر رکھی ہیں، وہ ایران کے ساتھ ہو گئے۔ لبنان میں جتنا اس کا قبضہ تھا اس کے وجہ سے کیا کیا؟ وہاں پہ حسن نصر اللہ ایران کے ساتھ میں ہو گیا۔ اس کے مطلب امریکہ کے جو لوگ ستائے ہوئے تھے وہ سب کے سب جو ہیں کیا ہوئے؟ کس کے ساتھ ہو گئے؟ وہ ان کے ساتھ میں ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جو لوگ برائیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، جو لوگ برائیوں کو پرموٹ کر رہے ہیں، اسلام بھی اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ان کے ساتھ رہا جائے۔ جو لوگ ظلم کرتے ہیں اس کے لیے بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ لوگ اس کے ساتھ میں رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے۔ ایران نے ظالم کی ہاں میں ہاں نہیں ملائی۔ اب جو کہا گیا ہے کہ بہت سے سعودی لوگوں نے یہ کام کیا ہے کہ امریکہ کا ساتھ دے رکھا ہے، اور بہت سے عرب ملک کے بادشاہوں نے امریکہ کی ہاں میں ہاں ملا رکھا ہے۔ جو شخص بھی قرآن پڑھے گا تو وہ کبھی بھی جو ہے یہود و نصارہ کی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتا۔ کلام پاک اٹھائے دنیا کا مسلمان اور اس میں دیکھے، اس میں صاف صاف لکھا ہوا ہے سورہ مائدہ کی 51 سے لے کے 56 تک کی آیت میں کہ اے ایمان والوں،
یہود اور نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، جس نے ان کو سرپرست بنایا وہ انہی میں ہو گیا۔ اے رسول آپ دیکھیے کہ جن کے دل میں نفاق کا مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، وہ یہود و نصارہ میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کہیں ان کے نہ ملنے سے زمانے کی کسی گردش میں ہم مبتلا ہو جائیں۔ لیکن اللہ نے کیا کہا کہ اللہ جب اپنی فتح نازل کرے گا تو جو اپنے دل میں چھپاتے تھے اس پہ شرمسار ہوں گے، اور ان کے سارے اعمال اکارت کر دیے جائیں گے۔ تو قرآن نے منع کیا تھا 1400 سال پہلے کہ یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ، جو ان کے اشارے کے اوپر چلے گا وہ انہی میں ہے۔ تو پوری دنیا میں سعودی عرب کا قرآن بانٹ لینا اور بات چیت ہے، قرآن پر عمل کرنا اور بات چیت ہے۔ قرآن نے منع کیا کہ یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ، لیکن آج دیکھیے کہ عرب ملکوں کے بادشاہ اپنی حکومت کو بچانے کے لیے، قرآن نے کیا کہا، دنیاوی فائدے کے آگے ان لوگوں نے کیا کیا رکھا ہے، امریکہ، اسرائیل، UN، ان سب کی ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ یہ کھلے عام قرآن کی خلاف ورزی ہے۔ قرآن ہر ایک مسلمانوں کا دستور العمل ہے، یہ مسلمانوں کے قانون کی کتاب ہے، اس کے خلاف کسی کو قانون بنانے کا اختیار نہیں۔ جب قرآن نے منع کر دیا کہ یہود و نصارہ کو سرپرست نہ بناؤ تو کوئی اس کو سرپرست نہ بنائے۔ اس میں بات کہی گئی کہ شیعوں کو ٹیررزم، اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ دنیا میں ٹیررزم کا اگر شکار کوئی ہے تو وہ شیعہ ہیں، جبکہ 2 مہینے 10 دن ہر سال پہلی محرم سے لے کر 8 ربیع الاول تک یہ لوگ ٹیررزم کی مخالفت کرتے ہیں۔ 1400 سال سے اگر کوئی قوم ٹیررزم کی مخالفت کر رہی ہے تو وہ شیعہ ہیں، اور جتنا زیادہ شیعوں کو ٹیررزم کا شکار ہونا پڑا یہ پوری دنیا سے چھپا نہیں ہے۔ کبھی ہمیں مسجد میں مار دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں امام بارگاہ میں مار دیا جاتا ہے، کبھی ہمیں جلوسوں میں قتل کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو سارا کام ہو رہا ہے سب سے زیادہ سفرر تو ہم ہی ہیں۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ امریکن، اسرائیلیز مسلمانوں کے بیچ میں ڈسپیوٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب مسلم امہ کے سمجھ میں ساری بات چیت آ گئی کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عرب کے بادشاہوں کو سمجھ رہے تھے کہ یہی اسلام کے نمائندے ہیں، آج دنیا کے سامنے ثابت ہو گیا کہ یہ لوگ کس طریقے سے یہود و نصارہ کے تلوے چاٹتے نظر آ رہے ہیں۔ پوری دنیا کے مسلمانوں کا رخ اللہ کی طرف ہے، خانہ کعبہ کی طرف ہے، کالے پتھر کی طرف ہے، لیکن عرب کنٹریز کے زیادہ تر بادشاہوں کا رخ جو ہے وہ سفید پتھر کی طرف ہے، یعنی وائٹ ہاؤس کی طرف ہے۔ یہ کب تک یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر وائٹ ہاؤس کی طرف، حالانکہ یہ بتاتے ہیں کہ ہم تو اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتے، لیکن اگر دیکھا جائے تو وائٹ ہاؤس پر ان شہنشاہوں کی لائن لگی ہے بھکاریوں کی طریقے سے، وہ جو کچھ کہتے ہیں اس پر یہ عمل کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر حملہ کر کر پتہ نہیں کیا کر دیا جائے گا، یہ شیعوں کا معاملہ ہے۔ یہ غلط فہمی کے شکار ہیں لوگ۔ کچھ لوگ جو اسرائیل اور امریکہ کے ایجنٹ ہیں، چاہے وہ شیعوں میں ہو چاہے وہ سنیوں میں ہیں، یہ اس کو بتا رہے ہیں، اس کو شیعہ سنی رخ موڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سلمان رشدی کے خلاف فتویٰ دیا تھا امام خمینی نے، وہ شیعہ تھے۔ آج دنیا کا کون سا ایسا مسلمان ہے جو سلمان رشدی سے محبت کرتا ہے؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہے جو سلمان رشدی سے نفرت نہیں کرتا، اور اگر نفرت نہیں کرتا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ ٹھیک؟ دوسری بات یہ ہے، بیت المقدس قبلہ اول ہے، وہ صرف شیعوں کا نہیں ہے، تمام مسلمانوں کا ہے۔ فلسطین میں جو لوگ مارے جا رہے ہیں وہ شیعہ نہیں ہے، شاید 1% شیعہ ہوں، لیکن ان کی مدد کون کر رہا ہے؟ ایران کر رہا ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو اللہ کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے سخت رہو، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل رہو۔ اس آیت کریمہ پر چلتا ہوا ایران مکمل عمل کر رہا ہے اور اپنے کلمہ گو بھائی کی مدد کر رہا ہے۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی کہ اگر ایران کے اوپر حملہ ہوگا تو صرف شیعہ بولیں گے۔ آج پوری دنیا
پر روز روشن کی طرح یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ آج ایران کو جو کچھ جھیلنا پڑ رہا ہے وہ اس واسطے جھیلنا پڑ رہا ہے کہ اس نے فلسطین میں اس نے مسلمانوں کی مدد کی، ان مظلوموں کی مدد کی جن کو روزانہ ٹارچر کیا جا رہا ہے، بیت المقدس کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ شیعہ یہودیوں کی اولاد ہیں، ان سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج دیکھو کہ یہودیوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر، اسرائیل و امریکہ کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر شیعہ کھڑے ہوئے ہیں۔ قرآن کے اوپر حملہ ہوا تو کیا شیعہ کر رہے ہیں؟ بول نہیں رہے، خاموش ہیں۔ یہ صرف پروپیگنڈا ہے، یہ شیعہ سنی کی نفرت پھیلانے کی کوشش کی گئی ہے۔ چاہے شیعہ ہو یا سنی ہو، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ بہت معمولی سا ڈسپیوٹ ہے ان کا خلافت کے اوپر، ورنہ قرآن ایک ہے، قبلہ ایک ہے، رسول ایک ہے۔ نماز جو پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں۔ اب یہ پروپیگنڈے شیعہ سنی کے ختم ہونے والے ہیں۔ آج پوری دنیا کا مسلمان دیکھ رہا ہے کہ صرف اور صرف ایران ہے جو امریکہ اور اسرائیل کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر کھڑا ہے۔ اسلام ظلم سے نفرت کرنا سکھاتا ہے، مظلوموں کی مدد کرنا سکھاتا ہے۔ مظلوم اگر کوئی بھی ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مسلک کا ہو، اسلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی مدد کرے۔ اور یہی وجہ تھی کہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ شریمتی اندرا گاندھی جو تھیں وہ یاسر عرفات کو اپنا بھائی کہتی تھیں، اور دنیا کے جو بہت سے ملک ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ فلسطینی مسلمانوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، اسرائیل ظلم کر رہا ہے۔ بہت سے ملکوں کے لوگ ہیومن رائٹس کے نام سے اور ہر طرح سے لے جا کے کیا کر رہے ہیں، ان کو سامان پہنچا رہے ہیں، کیونکہ انسانیت جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک آپ انسانیت کے اوپر عمل کیجئے گا، جس کے اندر انسانیت نہیں اس کے پاس اسلام نہیں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہیں پر ظلم ہو رہا ہے، کسی قوم پر ظلم ہو رہا ہے، تم بولو۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج امریکہ کے اندر بھی جو انصاف پسند لوگ ہیں وہ بھی بول رہے ہیں، وہ بھی جان رہے ہیں کہ ہمارے ملک کی پالیسی بڑی خراب ہے۔ یہ لوگ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول کر کر حکومت کرنا چاہتے ہیں، یہ اصل میں انسانیت کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اور جو لوگ پوری دنیا میں ان ظالموں کو سپورٹ کر رہے ہیں وہ یقیناً انسانوں کے دشمن ہیں۔ میں سعودی عرب کے رہنماؤں سے کہنا چاہوں گا کہ خادمین حرمین شریفین بننا الگ بات چیت ہے، پوری دنیا میں قرآن مجید کی کاپیاں تقسیم کر لینا الگ بات چیت ہے۔ قرآن پر عمل کرنا سیکھو۔ قرآن نے منع کیا ہے یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بناؤ، اللہ نے منع کیا ہے اگر اللہ کو مانتے ہو تو یہود و نصارہ کے تلوے چاٹنے بند کرو۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہوگا ایران کے اوپر تو مسلمان خاموش رہیں گے، غلط فہمی کا، صرف شیعہ بولیں گا، غلط فہمی کا شکار ہیں۔ ایک ایک مسلمان بولے گا، ایک ایک انسان انسانیت کا دوست بولے گا، ہر وہ شخص بولے گا جس کے دل کے اندر انسانیت پائی جاتی ہے۔ یہ مسئلہ مسلم اور نان مسلم کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ظالم و مظلوم کا ہے۔ جب بارڈر کھنچتا ہے تو انسانیت یہ کہتی ہے کہ آپ مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوئیے، ظالم کے ساتھ نہ کھڑے ہوئیے۔ یہی اسلام کا پیغام ہے۔ آج جو ایران کی مخالفت ہو رہی ہے، چونکہ جس طریقے سے پوری دنیا میں انہوں نے ننگا پن، کرپشن، شراب، جوا، عیاشیاں پاٹ کر رکھتی ہیں، اسی طریقے سے دھیرے دھیرے ہمارے ملک میں بھی انہوں نے، انہی ویسٹ میڈیا نے کتنے دن تک ہم کو لڑا کے رکھا، ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی کرنے کے بعد ہندوستان کے اوپر قبضہ کر رکھا۔ یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان نہیں پوری دنیا میں ننگا پن پیدا ہو، کیونکہ یہ ننگے ہیں، یہ بے شرم ہیں۔ آج نہیں کل دنیا کے انصاف پسند، امن پسند اور وہ لوگ جو انسانیت و شرافت کی جہاں ہیومن ویلیوز ہیں، وہ سب کے سب اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ یا تو ان لوگوں کو اپنے ایٹیٹیوڈز کو بدلنا پڑے گا، ورنہ پھر دنیا میں یہ جہاں بھی جائیں گے وہاں ذلیل و خوار ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے جواب کو آپ تک پہنچا دیا۔ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ آپ کی کیا ذمہ داری ہے۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر پروٹیسٹ کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے ایسی سچویشن آئے تو سڑکوں کے اوپر نکل آئیے اور ہندوستان گورنمنٹ سے کہہ دیجئے کہ یہ ظالم کا سپورٹ نہیں کرے، ورنہ یہ ٹھیک نہیں ہوگا۔
ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان میں ہم پیس فل طریقے سے رہتے ہیں، خانہ کعبہ بھی ہمارا ہے، قرآن کی بے عزتی ہوگی تو بھی ہماری بے عزتی ہے، کعبے کی بے عزتی ہوگی تو بھی ہماری بے عزتی ہے، بیت المقدس پر قبضہ ہوگا تو بھی ہمیں تکلیف ہوگی، اور دنیا کے کہیں پر بھی مظلوموں پر ظلم کیا جائے گا تو ہم کھڑے ہوں گے، اور ہمیں کھڑے ہونا چاہیے۔ یہی اسلام ہے، یہی انسانیت ہے، اور ہم کو اسی طریقے سے تیار رہنا چاہیے تاکہ ہم ظالم کا پنجہ مروڑ دیں۔ جب تک ظالم کا پنجہ مروڑا نہیں جائے گا دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ خدا حافظ۔